سب سے پہلے ہم لوگ ایک حدیث سن لیتے ہیں اور اس کا تعلق بھی اسی سے ہے اور بہت ہی مفید حدیث ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں نے سنا ہوگا لیکن بار بار سننے سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے اور مستدرک علی الصحیحین امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ مستدرک صحیحین میں 1315 نمبر میں یہ روایت موجود ہے اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ شعیب الارناؤت نے بھی اس کی سند کو حسن صحیح کہا ہے اور احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ان کو پریشان دیکھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان تھے، غمگین تھے، دکھی تھے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کی بات ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے طلحہ ابو محمد کیا بات ہے، تم کیوں اتنا پریشان ہو؟ کیا تمہارے چچا کے بیٹے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تم کو اچھی نہیں لگی، اسی وجہ سے پریشان ہو رہے ہو؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ تو یہ کہا کہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تم کو اچھی نہیں لگی؟ تو انہیں کہا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بات ایسی نہیں ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت تعریف کیا۔ اس کے بعد کہا اصل میں دکھی کیوں ہوں، پریشان کیوں ہوں؟ کہنے لگے لیکنی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول کلمہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے ایک کلمہ سنا ہے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ کلمۃ لا یقولها عبد عند موته الا فرج اللہ عنہ قربہ واشرق لونہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مرنے والا مرتے وقت پڑھ لے اس کلمے کو تو اللہ رب العالمین اس کی موت کے وقت جو پریشانی ہے وہ دور کر دے گا۔ موت کی بہت خطرناک پریشانی ہوتی ہے، تو اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی موت کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ وَأَشْرَكَ لَوْنُهُ، اور اس کے چہرے کی چمک کو اللہ بڑھا دے گا۔ مرتے وقت اس کے چہرے کی چمک کو بڑھا دے گا، چمکا دے گا۔ تو کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمہ کہا کہ ایک کلمہ ایسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں پوچھ نہیں سکا کہ وہ کلمہ کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گئے ہیں، اسی ٹینشن سے میں تکلیف میں ہوں۔ بات میں آ رہی ہے اب کہ وہ کلمہ بتلائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک کلمہ ایسا ہے کہ مرنے والا مرتے وقت اگر پڑھ لے تو موت کی جو پریشانی ہے اللہ دور کر دے گا اور اس کے چہرے کو چمکا دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا لیکن وہ کلمہ میں پوچھ نہیں پایا، اسی وجہ سے مجھ کو افسوس ہو رہا ہے، دکھ اور تکلیف میں ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں وہ کلمہ جانتا ہوں، وہ کلمہ میں جانتا ہوں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ یہ وہی کلمہ ہے جس کلمے کو اپنے چچا ابو طالب کو پیش کیا تھا، وہ لا الہ الا اللہ ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کیا تم کو اس سے بھی بڑا کلمہ معلوم ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مرتے وقت پیش کیا تھا؟ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہی واللہ ہی، اللہ کی قسم یہی کلمہ ہے، اللہ کی قسم یہی کلمہ ہے۔ اللہ اکبر، سوچئے لا الہ الا اللہ، یہ بہت بھاری ہے، کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے، لیکن اگر کوئی آدمی مرتے وقت پڑھ لے گا تو اس کی موت کی پریشانی اللہ دور کر دے گا اور اس کے چہرے کو چمکا دے گا۔ اور ساتھ ساتھ ہم لوگ حدیث میں سنتے رہتے ہیں جس آدمی کا آخری کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا،
جنت میں داخل ہوگا۔ یہی روایت ابن ماجہ کے اندر ہے، اس کے اندر اور ایک فائدہ ہے۔ ابن ماجہ کے اندر 3790 پر 5 میں یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ذکر ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریشان دیکھا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، آپ کہہ رہے تھے انی لأعلم کلمۃ، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، لا یقولها احد عند موتہ، موت کے وقت اگر کوئی آدمی پڑھ لے گا تو الا کانت نورا لصحیفتہ وجسدہ وروحہ لا یجدان لها روحا عند الموت۔ کہا کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں کہ اگر موت کے وقت کوئی بندہ پڑھ لے تو اس کے نامہ اعمال نور سے بھر جائے گا، اس کا نامہ اعمال جو نیکیوں کا برائیوں کا رجسٹر ہے بندے کا، وہ نامہ اعمال نور سے بھر جائے گا، نور سے۔ اور کہا کہ ان جسدہ و روحہ، یقیناً اس کے جسم اور اس کے روح دونوں کو مرتے وقت آرام مل جائے گا۔ دیکھیے مرتے وقت اس کی روح کو بھی اس کے جسم کو بھی آرام مل جائے گا۔ تو مجھ کو ٹینشن اسی وجہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور میں پوچھ نہیں پایا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے جس کو اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا، لیکن اس نے رد کر دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لو علم ان شیئا انجا له منها لامرہ، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا کہ میرے چچا کو مرتے وقت کوئی اور چیز بچا سکتی ہے تو وہی چیز پیش کرتے۔ دیکھیے یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس بات کو سمجھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کلمہ پیش کیا؟ لا الہ الا اللہ پیش کیا کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھو، میں اللہ کے پاس گواہی دوں گا، یہی کہا نا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ کوئی اور دوسری چیز اس وقت میرے چچا کو بچا سکتی ہے تو وہ چیز حکم دیتے، لیکن وہ حکم نہیں دیا۔ لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی چیز بچانے والی زیادہ نہیں ہے، اسی وجہ سے آخری وقت میں یہی حکم دیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لیکن انکار کر دیا۔ تو اب کوئی دنیا میں کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ اکبر، اس حدیث میں کیا معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے کہ بندہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دے گا، اس کے رجسٹر کو نور سے بھر دے گا، مرتے وقت اس کے جسم اور روح کو دونوں کو آرام دے دے گا، دونوں کو آرام دے گا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اب سوچئے کہ لا الہ الا اللہ کو لوگ کتنا ہلکے میں لے لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو لوگ کتنا ہلکے میں لے لیتے ہیں، لیکن اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور یاد رکھیے جس مقصد سے میں نے اس بات کو ذکر کیا وہ سنن ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے 3880 پر 3 کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء لا الہ الحمدللہ۔ کہا کہ سب سے افضل ذکر اگر کوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ دنیا میں بہت ذکر ہے، ذکر کے کلمات ہیں، لیکن ان تمام اذکار میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بہترین دعا، افضل دعا الحمدللہ ہے۔ تو ہم لوگ ذکر و اذکار کے فوائد سن رہے ہیں، اور ذکر میں سے لا الہ الا اللہ بھی ہے، اور سب سے افضل ذکر ہے، اور اتنا بڑا فائدہ ہے کہ مرتے وقت اگر کوئی پڑھ لے تو اللہ رب العالمین اس کے موت کے وقت پریشانی کو دور کر دے گا، اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ چمکا دے گا، روشنی ڈال دے گا، نور ڈالے گا، اس کے نامہ اعمال میں نور ڈال دے گا، اور اس کے روح اور بدن کو آرام دے دے گا، اور اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ اتنا ہلکا زبان میں ہے لا الہ الا اللہ، اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے، اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے۔ صرف ذکر کا اتنا ہی فائدہ ہوتا تو کافی ہوتا، بندہ رات دن بولنا چاہیے اس کو، اگر رات دن بولتا نا تو اس کا حق ادا نہیں ہوا،
رات دن بولے تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اور یہ جو ہم لوگوں نے حدیث پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نور دے گا، انہوں نے بھی بیچ میں یہ ذکر کیا ہے کہ ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نور عطا کرتا ہے، وہ بات انشاءاللہ آئے گی۔ حدیث یہ تھی، اسی وجہ سے میں نے پہلے پیش کر دیا۔ اب لا الہ الا اللہ کے ہم لوگ بہت سارے فائدے اللہ کے فضل و کرم سے سن چکے ہیں، بہت سارے فائدے سن چکے ہیں، کچھ فائدے آج بھی ہم لوگ مختصر سنتے ہیں۔ دیکھیے، ایک فائدہ لا الہ الا اللہ کا یہ ہے انہ غراس الجنہ، ذکر کرنے سے جو بندہ ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ کی صفات کو بیان کرتا ہے، تو اللہ کو یاد کرتا ہے، تو جنت میں اس کے لیے جھاڑ، کھجور کے جھاڑ لگتے جائیں گے۔ جتنا یہاں دنیا میں وہ ذکر کرے گا، وہاں جنت میں اس کے لیے درخت لگتے جائیں گے، درخت لگتے جائیں گے، لگتے جائیں گے۔ یہ بات حدیث میں بھی ہے، یہ بات حدیث میں بھی ہے۔ سنن الترمذی کے اندر حدیث ہے 3460 پر 2 کے اندر، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلسلہ صحیحہ کے اندر 105 نمبر میں اس کو ذکر کیا ہے، حسن کہا ہے، اور کہا کہ لا باس بہ۔ یہ حدیث ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے کہا لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، جس رات مجھ کو معراج کرایا گیا، اسراء کرایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسراء اور معراج ہوا نا، اس رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأ امتک منی السلام، آپ اپنی امتی کو میرے طرف سے میرا سلام بولیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں جا رہے ہیں تو میرا سلام بولیے گا آپ کی امتی کو، آپ کی امتی کو۔ تو یہ ہماری فضیلت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سلامتی بھیجا ہے ہمارے لیے۔ اور کہا وَأَخْبِرْهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو بتلا دیجئے، خبر دے دیجئے کہ ان الجنت طیبۃ الرطبہ طیبۃ التربہ، کہ جنت کی مٹی سب سے پاک مٹی ہے۔ یہ خبر دے دیجئے کہ جنت کی مٹی سب سے پاک مٹی ہے، خوشبودار مٹی ہے۔ اور عذبۃ الماء، جنت کا پانی میٹھا پانی ہے، جنت کا پانی میٹھا ہے۔ اور یہ خبر دے دیجئے انہا قیعان، جنت بالکل صاف چٹیل میدان ہے، چٹیل میدان ہے۔ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، جنت چٹیل میدان ہے، بالکل برابر زمین ہے، اور اس میں جھاڑ لگانا ہے، یہ بولنا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ بولنا ہی جھاڑ لگانا ہے۔ بندہ دنیا میں بیٹھ کر کے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر بولتا جائے گا، اس کے لیے جتنا بار بولے گا اتنا جھاڑ لگتے جائے گا، اتنا جھاڑ لگتے جائے گا۔ اسی وجہ سے اس کی شرح میں محدثین نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ جنت کا مطلب ہوتا ہے گارڈن، باغ۔ اور یاد رکھیے عربی لفظ میں جہاں بھی جیم اور نون آئے، جیم اور نون، جیم اور نون آئے، تو وہ ایسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو نظروں سے اوجھل ہے، جس کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ جیسے جن، جن کو دیکھتے ہیں نہیں دکھائی دیتا ہے نا اکثر، تو نظروں سے چھپا ہوا، تو جن میں بھی جیم اور نون ہے۔ اسی طریقے سے جنین، بچے، ماں کے پیٹ میں جو بچہ رہتا ہے، پلتا ہے نا، اس کو جنین کہا جاتا ہے عربی میں، اس کو بھی باہر سے آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ اور جنت کو بھی جنت اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اتنا اس میں ہریالی ہے اور اتنا جھاڑ ہے کہ اس کی زمین ڈھکی ہوئی ہے، اس کی زمین ڈھکی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ آپ بتلا دیجئے آپ کی امتی کو کہ جنت چٹیل میدان ہے، چٹیل میدان ہے۔ علماء محدثین نے اس کی شرح کیا کہ جنت جو ہے خالی زمین ہے، اور بندے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، جتنا ذکر کرتے ہیں ان کے لیے جھاڑ لگتے جاتے ہیں۔ بندوں کے ذکر و اذکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو باغات بنا دیا،
باغات بنا دیا ہے اور بھر دیا ہے ان کے لیے، جو جتنا ذکر کرے گا اتنا اس کے لیے باغات بنا دیا، اتنا جھاڑ ہے۔ تو اللہ اکبر، زمین پر بندہ بیٹھ کر کے بغیر روپیے کے، بغیر مشقت اور پریشانی کے سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے تو جنت میں اس کے لیے جھاڑ لگتے جاتے ہیں۔ اور جنت کا پھل، جنت کا جھاڑ، یہ اشارہ ہے کہ وہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ جنت میں جھاڑ لگ رہا ہے نا اس کے لیے، تو اصل میں یہ اشارہ ہے کہ وہ بندہ جنت میں جائے گا، یہ بات ہے، وہ اشارہ ہے جنت میں جانے کے لیے۔ تو اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ اور کہا ایک روایت میں سنن ترمذی کے اندر 3460 پر 4 میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قال سبحان اللہ وبحمدہ، صرف اتنا کہا سبحان اللہ وبحمدہ، تو غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، اس کے لیے فوراً جنت میں ایک کھجور کا جھاڑ لگ جاتا ہے، کھجور کا ایک جھاڑ فوراً لگ جاتا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ۔ تو بندہ کتنوں کہے، دن بھر میں کتنا بولتے جائے گا، اور ایک دن نہیں، اس کی زندگی جتنی بچی ہے بولتا جائے اتنا اس کے لیے جھاڑ لگتا جائے گا جنت میں، اور یقین مانیے وہ ملاقات کر لے گا، وہ پا لے گا ان جھاڑوں کو، اور جس سے وہ فائدہ پہنچے گا اس کو قیامت کے دن۔ تو ذکر کا اتنا بڑا فائدہ ہے، اس کے لیے جنت کے راستے دنیا ہی میں رہ کر کے ذکر و اذکار کے ذریعے سے جنت کے راستے آسان ہوتے جاتے ہیں اور نعمتیں تیار ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ ان العطاء والفضل الذي رتب علیہ لم يرتب علی غیرہ، کہتے ہیں کہ ذکر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے، اللہ کے نام، اللہ کی صفات، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت، یہ سب ذکر و اذکار کرنے سے جو بندے کو اللہ کا فضل ملتا ہے، اللہ کا فضل ملتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا انعام ملتا ہے، اللہ انعام دیتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے، تو ذکر کے ذریعے سے جو فضل اور نعمت ملتی ہے وہ دوسری عبادتوں کے ذریعے سے نہیں ملتی ہے، وہ دوسری عبادتوں کے ذریعے سے نہیں ملتی ہے۔ جو ذکر و اذکار کے ذریعے سے اللہ کا فضل اور اللہ کی نعمت بندوں کو مل پائے، وہ دوسری عبادتوں سے نصیب نہیں ہوتی۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مثال دیا، دیکھیے یہ مثال ہمارے لیے یاد دہانی ہے، یہ سب حدیثیں سنتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو عمل کرنا پڑے گا۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث ہے 3290 پر 3 کے اندر، یہ حدیث ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرہ، جو آدمی 100 بار ایک دن میں 100 بار کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 بار کہا تو اس کے لیے تقریباً 5-6 فائدے ہو جاتے ہیں۔ کیا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کانت لہو عدل 10 رقاب، 100 بار کہا تو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ پہلا فائدہ 10 غلام آزاد کرنا، اللہ اکبر، یہ ہم کو معمولی لگ رہا ہے کہ 10 غلام آزاد کرنا، حدیث میں ہے کہ جو آدمی غلام آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ اگر ایک غلام آزاد نہیں کر پا رہا ہے، 2 آدمی 3 آدمی مل کر کے ایک غلام آزاد کر رہے ہیں، اگر غلام کا ہاتھ آزاد کیا، پیر آزاد کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جو آزاد کیا اس کو جہنم سے آزادی دے گا۔ اتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو اگر جو آدمی 100 بار دن میں پڑھ لیتا ہے تو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور غلام آزاد کرنے کا ثواب یہی ہے، میں نے جو حدیث میں ہے تذکرہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے اس کو آزاد کرے گا۔ تو اللہ اکبر، کتنا بڑا فائدہ ہے، یہ ایک فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ کتبت لہو 100 حسنہ، 100 بار پڑھا تو اس کے لیے 100 نیکی اللہ تعالیٰ لکھ دے گا، 100 نیکی لکھا دے گا، اور محیت عنہ 100 سیئہ، اور 100 برائی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے مٹا دے گا، 100 برائی مٹا دے گا۔ اور تیسرا فائدہ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي،
کہ جس دن وہ 100 بار پڑھا نا، صبح پڑھ لیا تو شام تک شیطان کی چال سے وہ بچ جائے گا، شیطان اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ کون؟ جس نے یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر صبح پڑھ لیا 100 بار، تو شام ہونے تک کوئی شیطان اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے، 5واں فائدہ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلِ مِمَّا جَاءَ بِهِ، قیامت کا جب دن ہوگا، لوگ اپنے اعمال لے کر کے آئیں گے، تو یہ جو آدمی یہ ذکر 100 بار کیا ہے، قیامت کے دن سب سے افضل عمل لے کر ہی آئے گا۔ اللہ اکبر، سوچئے، مخلوق میں سب سے افضل عمل یہی لے کر کے آئے گا، اس سے کوئی اچھا عمل نہیں لے کر کے آئے پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ ہاں، جو اس ذکر کو زیادہ کیا ہے وہ زیادہ عمل لے کر کے آئے گا۔ تو یہ 5 فائدے اور زبردست فائدے ہیں۔ تو 100 بار اگر بندہ بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر صبح پڑھ لیتا ہے تو اتنا اس کے لیے فائدہ مل جائے گا، اور بہت زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، بہت زیادہ وقت بھی نہیں لگتا ہے، اور اس کے لیے کوئی روپیہ خرچہ نہیں کرنا پڑے گا۔ آدمی کہاں چلے جاتا ہے روپیہ نیکی کمانے کے لیے، اور اس کو اپنے مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر کے صبح اگر پڑھ لیا تو اس کے لیے اتنی نیکیاں مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا بہترین ہم لوگوں کے لیے راستہ رکھا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 6405 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال سبحان اللہ و بحمدہ، صرف اتنا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ کہا، دن میں 100 بار کہا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، دن میں 100 بار کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے گناہوں کو مٹا دے گا، اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو پھر بھی مٹا دے گا۔ اللہ اکبر، سوچئے ایک آدمی کی زندگی میں کتنا گناہ کرے گا کہ سمندر کو اتنا ہو جائے۔ سمندر کا جھاگ، جو سمندر میں سفید جھاگ ہوتے ہیں، کوڑا کرکٹ اٹھتے ہیں، وہ بہت ہوتے ہیں، پانی جب ہلتا ہے نا تو سمندر میں جیسے سرف گھولتے ہیں اور پھینا اٹھتا ہے، وہ جھاگ اٹھتے رہتا ہے۔ اگر اتنا سمندر کے جھاگ کے برابر بھی زندگی میں گناہ کیا ہے اور بندہ 100 بار دن میں اس کو کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا اس کے گناہ۔ اتنا آسان اور اتنا بڑا فائدہ ہے۔ اسی وجہ سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ ذکر میں جو اللہ کا فضل اور اس کی نعمتیں ملتی ہے دوسری عبادتوں سے نہیں ملتی ہے۔ ایک اور حدیث ہم لوگ دیکھتے ہیں، سنن ترمذی کے اندر 3501 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کے بارے میں کہا کہ جو بندہ صبح اٹھ کر کے یہ دعا پڑھے، اللہم اصبحنا، سنن ترمذی کے اندر 3501 کے اندر یہ موجود ہے، کوئی کہے اللہم اصبحنا، اے اللہ ہم نے صبح کر لیا ہے، یہ اللہ ہم نے صبح کر لیا ہے، نشہدک و نشہد حملۃ عرشک، اے اللہ میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں اور تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتے کو بھی گواہ بناتا ہوں، و ملائکتک، اور تیرے جتنے بھی دوسرے اور فرشتے ہیں ان سب کو گواہ بنا کر کے، و جمیع خلقک، تیرے تمام مخلوق کو گواہ بنا کر کے میں کہتا ہوں بأنک اللہ لا الہ الا انت اللہ وحدک لا شریک لک و ان محمدً عبدک و رسولک، اتنا کہا کہ اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بندہ اور تیرا رسول ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا غفر اللہ لہ ما اصاب فی یومہ
اس دن جو چاہے کتنوں گناہ کیا ہے اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا اس دن۔ اگر صبح پڑھ لیا تو اس دن جو کچھ گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي، اگر یہی دعا شام کو پڑھ لیا تو غفر اللہ ما اصاب فی تلک اللیلہ من ذنب، جو کچھ بھی گناہ کیا رات میں سب اللہ معاف کر دے۔ اللہ اکبر، سوچیے کہ بندہ گناہوں کا پتلا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر ایسی چیز کو رکھا ہے کہ بندہ دنیا میں ہی اپنے گناہوں کو مٹانے کے ذریعے اپنا سکتا ہے، اتنا معمولی سی کلمہ ہے، آدمی ہر ایک کوئی بول سکتا ہے۔ اللہم اصبحنا نشہدک ونشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجمیع خلقک بأنک اللہ لا الہ الا انت اللہ وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک۔ اتنا یہ سنن ترمذی کے اندر ہے۔ اگر کسی کو یہ دعا لینی ہو تو بعد میں ہم کو بولیں گے، میں ان کو یہ کر دوں گا، دکھا دوں گا، بلکہ پڑھ کر کے میں بتا دوں گا، ریکارڈنگ بھی دے دوں گا تاکہ اس کو یاد کر لیجئے، یہ حسن حدیث ہے، یعنی یہ حجت ہے، اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اگر میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر یہ کہوں، یہ مجھ کو پسند ہے، زیادہ پسند ہے اس بات سے مما طلعت علیہ الشمس، جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے، تو اب سورج طلوع ہوتا ہے تو پوری دنیا میں روشنی پھیلتی ہے نا، ان تمام جہاں روشنی سورج کی جاتی ہے ان تمام چیزوں سے بہتر مجھ کو یہی پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، سے سورج جب طلوع ہوتا ہے اس کی روشنی کہاں پھیلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دنیا کو اجالا کر دیتا ہے۔ جو چیز پر سورج کی روشنی جاتی ہے، جہاں طلوع ہوتی ہے، ان تمام چیزوں سے بہتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ کو بس یہی پڑھنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ہم لوگ ذکر و اذکار کو اتنا معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہی کہ پوری چیز جس پر سورج روشن ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے بہتر یہی ہے، ان تمام چیزوں سے بہتر یہ پڑھنا ہے۔ اور کتنا ٹائم لگے گا اس میں؟ یہ تو زبان میں سب کا چڑھا ہوا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لیکن آپ زندگی میں ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے، اتنا فضیلت ہے لیکن ہم پڑھتے ہیں، بیٹھ کر کے ہزاروں بات کریں گے، گھنٹوں بات کریں گے، لیکن اللہ کی توفیق مانگنا۔ اسی وجہ سے اللہ اکبر، تعجب میں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ بیان کر دیا ہے، یہ کرو، لیکن پھر بھی بندہ نہیں کیوں کر پاتا جانتے ہیں؟ وہ کام کرنے کی توفیق اللہ سے مانگنا۔ جب نماز ختم ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ، اللہم اعنی علی ذکرک، میری مدد کرو تیرے ذکر کرنے کے پر، میں تیرے ذکر کروں تو مجھ کو مدد کر، تیرا شکریہ ادا کروں اس پر میری مدد کر، اچھی طرح سے تیری عبادت کروں اس پر میری مدد کر۔ کوئی بولتا ہی نہیں یہ دعا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نماز پڑھا، سلام پھرا اور لگتا ہے کہ ٹرین چھوٹ رہی، چلا گیا، تو کہاں وہ ذکر کر پائے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ سے ذکر کے لیے مانگا ہی نہیں، اللہ کی مدد مانگا ہی نہیں، اتنا آسان اذکار کے الفاظ بھی نہیں بول پاتا ہے، اور اتنا بڑا فائدہ اس کی زندگی میں ختم ہو جاتا ہے، پوری لائف ختم کر لیتا ہے، لیکن اتنے آسان الفاظ سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے، کیونکہ اللہ سے کبھی مانگا ہی نہیں۔ ذکر کتنی بھاری چیز ہے وہ جانتا ہی نہیں، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ بندہ کو بار بار کہنا چاہیے۔ اور ایک حدیث اور لوگ سن لیتے ہیں
کتنی دیکھیے اللہ اکبر، یہ سب حدیث پڑھ کر کے ایک مومن کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان راستہ ہم کو بتلایا نیکیوں کمانے کا، نیکیاں کمانے کا۔ سنن الترمذی کے اندر حسن حدیث ہے 3380 پر 9 کے اندر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حین یمسی واذا اصبح، جب کوئی بندہ صبح کرتا ہے اور شام کرتا ہے، صبح شام پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا یا نبیا، تو اللہ اکبر کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کان حقا علی اللہ ان یرضیہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ حق بن جاتا ہے کہ اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے، اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے، یہ اللہ کے اوپر حق بن جاتا ہے۔ کیا؟ جو آدمی صبح یا شام کو بس اتنا پڑھے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اتنا پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ اور اتنی بات یاد رکھیے، اللہ کی رضا جنت سے بھی بڑی چیز ہے، یہ قرآن مجید میں آئی ہے، اس کے بارے میں ایک کتاب ہی میں درس دیا ہوں سنڈے کلاس میں، اور تقریباً 3 ہفتے اس کے درس ہوئے تھے کہ اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، کسی سے راضی ہو جائے، دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت یہی ہے۔ جنت میں انسان جائے گا اور جنت سے بھی بڑی، جنت کی تمام نعمتوں سے بڑی اللہ کی رضا ہے، کیونکہ جنت میں جانے والے انسان سے اللہ پوچھے گا کہ اور کوئی چیز چاہیے، تو بندے کہیں گے کہ اور کیا چاہیے اللہ تعالیٰ، سب کچھ تو مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اس سے ایک بڑی چیز اور ہے، وہ بندے کہیں گے اور کیا چیز ہے، ہم کو تو اللہ تعالیٰ دنیا جنت میں داخل کیا، ہمارے چہرے کو روشن کر دیا، سب کچھ نعمت دیا، تو اللہ کہے گا آج کے بعد میں تم سے آج راضی ہو گیا، اس کے بعد کبھی بھی غصہ نہیں ہوگا، کبھی بھی غصہ نہیں ہوگا۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا رضوان اللہ اکبر، اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز، جنت سے بھی بڑی چیز۔ تو اللہ اکبر، بندہ صبح کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا رسولا، شام کو کہے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ حق بن جاتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اذکار کے معمولی اذکار ہیں، یہ عبادت ہے اور سب سے آسان عبادت ہے اور سب سے بڑا فائدے والا عبادت ہے ذکر و اذکار، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو اور ایک فائدہ ہے کہ جب بندہ ہمیشہ ذکر و اذکار کرتے رہے گا، ذکر و اذکار کرتے رہے گا، تو اللہ رب العالمین اس کو بچا لے گا۔ کس بات سے؟ اللہ تعالیٰ کو بھلانے سے۔ بندہ اللہ کو بھول نہیں پائے گا، اللہ کو بھول نہیں پائے گا، غفلت کے شکار نہیں ہوگا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ اللہ کو بھول جانا ہی بندے کی سب سے بڑی بدنصیبی ہے۔ کوئی آدمی اللہ کو بھول جا رہا ہے، سب کچھ اس کو یاد ہے، دنیا اپنے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے کپڑے، جسم، سب کچھ یاد ہے، لیکن کوئی اللہ کو بھول جا رہا ہے تو اس کو اس دنیا میں بھی بدبختی ہے اور آخرت میں بھی اس کو نقصان ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَهُوَ سَبَبُ شَقَاءِ الْعَبْدِ فِي مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ، آدمی کے دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی بدنصیب ہونے کی وجہ یہی بن جائے گی جو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اور اللہ کو ہمیشہ یاد کرنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا پڑے گا، اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ جو بندہ ہمیشہ اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہتا ہے، زبان کو تر رکھتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب اذکار کرتے رہتا ہے تو اللہ کو بھول نہیں پائے گا وہ۔ اور جہاں سے ذکر نہیں کیا، اللہ کو بھلا دیا، تو اس زمین پر رہ کر کے سب سے بڑا بدنصیب ہوگا اور آخرت میں بھی بدنصیب ہوگا، آخرت میں بھی بدنصیب ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ کیوں ایسا ہو جائے گا؟ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے اس کو کر دے گا کہ وہ بندہ اپنے آپ کو بھول جائے گا کہ میں کون سا فائدہ کا کام کر رہا ہوں، کون سا نقصان کا کر رہا ہوں۔
کون سا فائدے کا کام کر رہا ہوں، کون سا نقصان کا کام کر رہا ہوں، یہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، یہ اپنے آپ کو بھول جائے گا کہ میری حیثیت کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی سزا یہی دے گا، اس کی سزا ہے یہ۔ اللہ کو بھولنے کی سزا یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بھول جائے گا کہ میرا کس میں فائدہ ہے، کس میں نقصان ہے۔ اور یہ بات ہم لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں، جو جتنا اللہ سے دور جاتا ہے وہ نقصان والا کام کر رہا ہے، فائدہ سمجھ کر کرتا ہے، لیکن اس کو نقصان زندگی بھر ہوتا ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ الحشر ہے، جو 50 پر 9 نمبر کی سورہ ہے، 50 پر 9 نمبر کی سورہ ہے اور 19 نمبر آیت ہے۔ 50 پر 9 نمبر کی سورہ حشر اور 19ویں آیت ایک بار پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. మీరు అల్లాహ్ను మరిచిపోయిన వారి మాదిరిగా అయిపోకండి. వారి ఈ విస్మరణ కారణంగా అల్లాహ్ కూడా వారిని తమ ఆత్మలనే మరిచిపోయిన వారిగా చేసేశాడు. ఇలాంటి వారి పరమ అవిధేయులు. دیکھیے اس آیت کریمہ میں کیا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. اے ایمان والو، تم لوگ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جن لوگوں نے اللہ کو بھول گیا۔ جو لوگ اللہ کو بھول گئے ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خود کا بھلا دیتا ہے، خود کا بھلا دیتا ہے۔ اولئک هم الفاسقون. اور یہی لوگ فاسق لوگ ہیں، یہی لوگ فاسق لوگ ہیں، یہی لوگ فاسق لوگ ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر بیان کیا ہے۔ بارش ہو رہی ہے تب دیکھیے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دے گا، جو اللہ کہتے ہیں کہ لا تنسوا ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو مت بھول جاؤ۔ اللہ کے ذکر کو بھول جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایسے عمل بھلا دے گا لمصالح انفسکم، جو تمہارے لیے فائدہ ہوگا، جو تم کو آخرت میں فائدہ ہونے والا ہے، وہ عمل دنیا میں اللہ بھلا دے گا۔ تم اگر اللہ کو بھول جاؤ گے تو آخرت میں جو کام تم کو فائدہ دے گا وہ کام دنیا میں اللہ تعالیٰ تم کو بھلا دے گا، تم کو بھلا دے گا، یہ سزا دے گا اللہ تعالیٰ، یہ سزا دے گا۔ جو کام آخرت میں کام آ سکتا ہے وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بھلا دے گا۔ اور کہتے ہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا یہی لوگ فاسق لوگ ہیں۔ فاسق کا مطلب کہتے ہیں خارجون عن طاعت اللہ، جو اللہ کی اطاعت سے دور چلے جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ ہالکون یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ ہلاک ہو جائیں گے، قیامت کے دن وہ ہلاک ہو جائیں گے، ہلاک ہوں گے، ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ اس بات کی دلیل ابن کثیر رحمۃ اللہ نے دیا سورہ المنافقون، سورہ المنافقون کی 9 نمبر کی آیت ایک مرتبہ پڑھیے۔ سورہ المنافقون کے اندر 9 نمبر کی آیت ہے۔ سورہ المنافقون کی 9 نمبر کی آیت ایک مرتبہ دیکھیے، سورہ منافقون ملا، منافقون جو ہے نا 60 پر 3 نمبر کی سورہ ہوگی، 60 پر 3 نمبر کی سورہ ہوگی، اس کی 9 نمبر آیت نکالیے۔ 60 پر 3 ملا، اس کی 9 نمبر آیت پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ విశ్వాసులారా శుక్రవారం నమాజ్ శుక్రవారం నాడు سورہ المنافقون 60 پر 3ویں 60 پر 3 نمبر کی سورہ 9 نمبر آیت۔ ఓ విశ్వాసులారా, మీ సిరి సంపదలు, మీ సంతానం మిమ్మల్ని అల్లా ధ్యానం నుండి మరల్చగలదు. ఎవరైతే అలా చేస్తారో వారే నష్టపోయేవారు. دیکھیے بات آ گئی نا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے کیا کہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھول جائے گا، اللہ نے کیا کہا، اس کو بھلا دے گا، یعنی ایسے کام سے بھلا دے گا جو آخرت میں اس کو فائدہ دے سکتا ہے اور وہ ہلاک ہو جانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ.
اے ایمان والو تم کو تمہارے مال تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا کرے گا یعنی جن کا مال جن کی اولاد اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، وہی آدمی گھاٹے میں ہوگا، نقصان اٹھانے والا ہوگا، آخرت میں نقصان ہلاک ہونا ہے، آخرت میں نقصان ہونا ہلاک ہونے والا ہے۔ تو یہ ذکر نہ کرنے کا نتیجہ ہے، ذکر نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ بندہ، اور ذکر کون سی چیز غافل کرتی ہے ذکر سے؟ مال اور اولاد، مال اور اولاد۔ اور جو بندہ ذکر سے غافل ہو گیا تو وہ نقصان اٹھائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ ایک بات ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، تفسیر احسن البیان میں اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں شیخ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بطور سزا، جو آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے نا، غافل ہو جاتا ہے، بھلا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر انہیں ایسا کر دے گا، اس آدمی کو ایسا بنا دے گا کہ وہ ایسے عملوں سے غافل ہو گئے جن میں اس کا فائدہ تھا، جس کام میں اس کا فائدہ تھا وہ عمل سے غافل ہو جائے گا، جن کے ذریعے سے اپنے نفسوں کو عذاب الہی سے بچا سکتا تھا، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتا تھا، ویسے عمل اللہ تعالیٰ بھلا دے گا، یہ کام نہیں کر پائے گا، کام نہیں کر پائے گا۔ اور کہتے ہیں اس کی عقل صحیح رہنمائی نہیں کر پائے گی، عقل بھی خراب ہو جائے گی، صحیح وہ ڈیسیجن نہیں لے سکتا ہے اس کی عقل سے، اور اس کو حق کا راستہ نہیں دکھائی دے گا، اس کی آنکھیں، اس کی آنکھوں سے اس کا حق کا راستہ نہیں دکھائی دے گا کہ میں کس میں بچ سکتا ہوں، وہ آنکھ بھی خراب ہو جائے گی، اس کی آنکھ بھی خراب ہو جائے گی، اور اس کے کان جو ہے حق سننے سے بہرے ہو جائیں گے، اس کے حق سننے سے بہرے جائیں گے، نتیجتاً اس سے ایسے کام سرزد ہوتے ہیں جن میں اس کی تباہی اور بربادی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا جب حق نہیں دیکھ پائے گا، نہیں سن پائے گا، اور اپنے بچاؤ کے لیے جو عمل ہو سکتا ہے وہ نہیں کر پائے گا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا ایسے الٹا پلٹا کام کرے گا جن کاموں میں اس کی بربادی ہے، جن کاموں میں اس کی بربادی ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ایسے مت ہو جاؤ جن لوگوں نے اللہ کو بھولا گیا، اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، اس طرح نہیں ہو جاؤ، ورنہ اللہ ایسے سزا دے گا کہ تم اپنے آپ کو بھول جاؤ گے، تم اپنے آپ کو بھول جاؤ گے۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کسی آدمی کا کھیت ہے، اس کا باغ ہے، اس کے چوپائے جانور بکری وغیرہ پال کر رکھا ہے، تو اس کو دیکھنا پڑے گا نا، کھیت ہے تو اس کی نگرانی کرنا پڑے گا، باغ ہے تو اس کی دیکھ بھال کرنا پڑے گا، اور جانور پال کر رکھا ہے تو دیکھ بھال کرنا پڑے گا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، اس کا کھیت ہے، باغ ہے، بکریاں وغیرہ ہے، اور دوسری چیز میں پھنسا ہوا ہے، اس میں دھیان نہیں دے رہا ہے، تو اس کا باغ، کھیت اور جانور بچیں گے؟ نہیں بچیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کو جو آخرت میں ملنے والا تھا انعام، وہ سب برباد کر لیتا ہے، وہ سب برباد کر لیتا ہے، اتنا بڑا اس کو نقصان ہوگا۔ اسی وجہ سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھو، اس کو وہ درجہ دو، اس کو وہ درجہ دو جو زندگی کا درجہ ہے۔ انسان کی زندگی چھین لیں گے تو موت ہے، تو ذکر کو زندگی کا درجہ دو، کہ ذکر نہیں کرو گے تو لگے گا کہ مر جاؤں۔ تو حدیث میں بھی ہے کہ جو لوگ ذکر کرتے ہیں اور نہیں ذکر کرتے ہیں ان کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جیسے اس کو غذا کا درجہ دو، اگر جسم کو غذا نہیں دو گے تو جسم خراب ہو جائے گا، تو اپنے ذکر کو غذا کا، خوراک کا درجہ دو، اور اس کو پانی کا درجہ دو۔ جیسے سخت پیاس میں اگر پانی نہیں پیو گے تو مر جاؤ گے، اسی طریقے سے ذکر نہیں کرو گے تو تم تباہ اور برباد ہو جاؤ گے، تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ لباس کا درجہ جو، ٹھنڈی کے وقت لباس اگر کوئی کپڑا کھول دے تو ٹھنڈی لگ کر مر جائے گا، تو اسی طریقے سے ذکر کو درجہ دو۔ تو یہ تمام چیزیں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ
یہ سب انسان کو دیکھ لینا چاہیے، اپنے لازم کر لینا چاہیے، ذکر و اذکار کو لازم کر لینا چاہیے۔ یہ آخری بات ہے، اسی کے تعلق سے ایک آیت پڑھی ہے، سورہ طٰہٰ 20 نمبر کی سورہ ہے، 20 نمبر کی سورہ اور 120 پر 4ویں آیت، 120 پر 4، 5 اور 6 آیت پڑھی ہے، 20 نمبر کی سورہ طٰہٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 124 అయితే నా ధ్యానం పట్ల విముఖత చూపిన వాడి బ్రతుకు దుర్భరమైపోతుంది. ప్రళయ దినాన మేమతన్ని గుడ్డివానిగా చేసి లేపుతాము. 125 ప్రభు, నన్ను గుడ్డివానిగా చేసి లేపావేమిటి, నాకు చూపి ఉండేది కదా అని అతను అంటాడు. 126 జరగవలసిన విధంగానే జరిగింది. ఒకప్పుడు నీ వద్దకు వచ్చిన మా ఆయతులను, వచనాలను, సూచనలను, మహిమలను నువ్వు విస్మరించావు. అందుకే ఈనాడు నువ్వు కూడా విస్మరించబడుతున్నావు అని అనబడుతుంది. بس میں رہیے، اللہ اکبر، کتنی عظیم آیت ہے، کتنا ڈرانے والی آیت ہے۔ کہا کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، اعراض کرتا ہے، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کی دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اس کو ہم قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے، تو وہ کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمی، اے میرے رب کیوں تو نے مجھ کو اندھا بنا کر کے اٹھائے گا، وقد کنت بصیرا، دنیا میں تو میں دیکھ رہا تھا، میری آنکھیں کام کر رہی تھی، یہاں تو اندھا بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا قال کذالک، اسی طریقے سے ہونا چاہیے، اتتک آیتنا، ہماری آیتیں تمہارے پاس آ گئی تھی، فنسیتہا، ان آیتوں کو تو نے بھلا دیا، کذالک الیوم تنسا، اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا گیا، تو بھی بھلا دیا گیا۔ تو اسٹارٹ کہاں سے ہے؟ جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے، اعراض کرے، اس کی دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی، معیشتاً ضنکا، اس کی دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ معیشتاً ضنکا ای فی الدنیا فلا طمانینۃ لہ، کہتے ہیں کہ یعنی دنیا کی زندگی اس کی تباہ ہو جائے گی، اس کو اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ دیکھیے اس آدمی کو اطمینان نصیب نہیں ہوگا، اور نہ ہی انشراح لصدرہ، اس کے سینہ میں کشادگی نہیں پائے گا، سینہ تنگ ہو جائے گا، بل صدرہ ضیق حرج لضلالہ، اس کی گمراہی کی وجہ سے اس کا سینہ تنگ ہو جائے گا۔ ان تنعم ظاہرہ لبس ما شاء واکل ما شاء، ظاہر تو ٹھیک لگے گا۔ دیکھیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دے گا نا، تو اس کو اطمینان نہیں ملے گا، ظاہر دیکھنے میں لگے گا کہ وہ جو چاہتا ہے وہ اچھا پہنتا ہے، جو چاہتا ہے اچھا کھاتا ہے، سکن حیث شاء، جہاں چاہتا ہے رہتا ہے، فإن قلبہ فلم تخلص، لیکن اس کا دل جو ہے تنگی سے، پریشانی سے بچ نہیں پائے، اس کو اچھا پہننے، اچھا رہنے، اچھا کھانے کے باوجود بھی اطمینان نہیں ملے گا، اطمینان نہیں ملے گا۔ الی الیقین والہدی، کیونکہ اس کو یقین اور ہدایت نہیں ہے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یقین نہیں دے گا اور ہدایت نہیں دے گا، اس کی وجہ سے اس کا دل پریشان رہے گا۔ فہو فی قلق وحیرہ، اس کا دل جو ہے پریشانی، قلق، اتنا پریشانی کہ آدمی کو سکون ہی نہیں ملتا ہے، وہ اسی پریشانی میں رہے گا اور حیرت میں رہے گا، تعجب کرتے رہے گا، وہ حیران ہوتے رہے گا، وشکن، شک میں رہے گا، ڈاؤٹ کی زندگی گزارے گا۔ فلا یزال فی ریبۃ یتردد فہذا من ضنک المعیشہ، کہتے ہیں ہمیشہ زندگی بھر وہ شک شبہ ڈاؤٹ میں زندگی گزارے گا، یہی ہے زندگی میں تنگی۔ اسی وجہ سے ایک آدمی کو غریب دیکھیں گے لیکن ایمان ہے تو خوش ہے، وہ لگ رہا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے خوش ہی ہے، اور ایک آدمی بہت مالدار ہے لیکن
ذکر و اذکار سے، اللہ کی عبادتوں سے دور ہے، کبھی بھی پوچھیے تو کہے گا کہ تھوڑا پریشانی ہے، کبھی بھی الحمدللہ نہیں کہے گا۔ وہ اچھا گھر ہے، اچھا پہنتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کی زندگی تنگ ہے، اس کی زندگی تنگ ہے۔ تو یہ بات ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کا سینہ تنگ ہو جائے گا، اس کے سینے میں بلا مصیبت آ جائے گی، بلا مصیبت آ جائے گی۔ اور قبر کی عذاب بھی مراد ہے، معیشتاً زنکا، قبر میں بھی اس کو اسے دبایا جائے گا کہ پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جائیں گی، پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جائے گی۔ احسن البیان کے اندر حافظ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں کہ اس تنگی سے بعض نے عذاب قبر اور بعض نے قلق اور اضطراب، بے چینی اور بے قلی مراد لی ہے۔ یعنی کچھ علماء کرام نے کہا کہ اس سے مراد قبر میں اس کی تنگی ہو جائے گی، قبر تنگ ہو جائے گی، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ دنیا کی زندگی میں وہ پریشان رہے گا۔ کہتے ہیں جس میں اللہ کی یاد سے غافل بڑے بڑے دولت مند مبتلا رہتے ہیں، بڑے بڑے دولت مند لوگ اللہ سے غافل ہو کر کے وہ دنیا کی پریشانی میں مبتلا ہیں، دنیا کی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ ذکر و اذکار نہ کرنے کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے اور آخرت میں اندھا بنا کر اٹھائیں گے، اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ تو یہ بات ہے۔ اور ایک چھوٹی سی آخری بات، یہ ہمارا ختم ہو گیا یہاں سے، انشاءاللہ پھر بات ہماری آئے گی کیونکہ وقت کافی ہو گیا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، جو آدمی ذکر و اذکار کرتا ہے تو دنیا کی زندگی اس کو تنگ نہیں ہوتی ہے، دنیا کی زندگی اس کو تنگ نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں دنیا میں ہو، کتنوں پریشانی دکھ رہا ہے کہ پریشانی میں ہے، دنیا والے دیکھتے ہیں، لیکن وہ پریشان نہیں رہتا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان فی الدنیا جنہ، دنیا میں بھی انسان کو ایک جنت ہوتی ہے، جب تک اس جنت میں داخل نہ ہو وہ آخرت کی جنت نصیب نہیں ہوگی، آخرت کی جنت نصیب نہیں ہوگی۔ یعنی انسان کو اللہ کے ذکر و اذکار کر کے اس کو جو دل کو خوشی نصیب ہوتی ہے، یہ دنیا کی جنت ہے، کیونکہ دنیا کے ہر انسان جانور تک سکون کے لیے دوڑتے ہیں، سکون کے لیے دوڑتے ہیں، صبح اٹھا شام تک وہ سکون پانے کے لیے، دنیا بھی سکون کے لیے دوڑتا ہے، اور وہ اللہ کے ذکر میں رکھا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے جو آدمی، یہ دنیا کی جنت ہے، ہر انسان کی چاہت ہے کہ دنیا میں سکون ہو، تو جو آدمی دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہو پایا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہو پائے گا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما یصنع اعدائی بی، میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، انا جنتی و بستانی فی صدری، میری جنت اور میرا باغ تو میرے سینے میں، یعنی دل کو سکون ہے اللہ کا ذکر کر کے۔ اینا رحت فہی معی، میں کہیں بھی رہوں میرا سکون، میری جنت، میرا باغ میرے سینے میں ہی رہے گا۔ لا تفارقنی، کوئی مجھ کو وہ چھین نہیں سکتا ہے۔ انا حبسی خلوہ، میں جو قید میں ہوں۔ امام ابن تیمیہ کی زندگی قید و بند، سلاخوں کے پیچھے اکثر زندگی پار ہوئی، تو کہتے ہیں اگر میں قید ہو جاؤں تو خلوت میں اللہ کی اکیلے عبادت کرنے کی توفیق مجھ کو مل جائے گی، کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اور وہ قتلی شہادہ، اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو میں شہید ہو جاؤں۔ اور اخراجی من بلدی سیاح، اگر مجھ کو میرے گاؤں سے نکال بھی دیں گے تو چہل قدمی ہو جائے گی۔ آدمی ٹہلتا ہے نا، تفریح ٹور کرتا ہے تو کیوں خوشی کے لیے ادھر ادھر گھومتے رہتا ہے نا، اگر مجھ کو گاؤں سے نکال دیں گے تو میری سیاحت ہو جائے گی، چہل قدمی ہو جائے گی، قتل کر دیں گے تو میری شہادت ہوگی، جیل میں ڈالیں گے تو اکیلے عبادت کرنے کا مزہ ملے گا۔ سوچئے جیل سن کر کے انسان کتنا پریشان ہوتا ہے، اور جیل میں نہیں جانے کے لیے کتنا جھوٹ کاغذ بناتا ہے، لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، جیل میں ڈال دیں گے تو اکیلے عبادت کرنے کا مزہ مجھ کو ملے گا۔ کیوں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ جب جیل میں ہوتے تھے کان یقول فی سجودہ وهو محبوس، جب وہ جیل میں قید تھے تو سجدہ کرتے وقت یہ کہتے تھے سجدے میں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک،
یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہ تیرا ذکر کرنے میں میری مدد کر، تیرا شکریہ ادا کرنے میں میری مدد کر، تیری اچھا سے عبادت کرنے میں میری مدد کر۔ یہ سجدے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، اور کہتے تھے کیا؟ کہتے ہیں کہ وہ جب جیل میں تھے تو کہتے تھے کہ جیل میں مجھ کو ڈال دیا، میں پورا جیل سونے سے بھر دوں گا، لیکن جیل میں جن لوگوں نے ڈالا ہے اس کا شکریہ ادا نہیں ہوگا۔ جیل میں مجھ کو اتنا سکون ہے، جیل میں مجھ کو اتنا سکون ہے کہ پورا جیل کو میں سونے سے بھر دوں۔ کہتے ہیں کہ لو بذلت لهم ملء هذه القلعه ذهبا ما عدل عندي شکر هذه النعمه۔ یہ جیل میں ڈال کر کے جو اللہ کی نعمت مجھ کو ملی، تنہائی، عبادت، یہ سب جو ملی، اور جانتے ہیں جیل مدرسہ بن گیا تھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالے، ان کے شاگرد جتنے جیل میں قیدی تھے سب کے سب نمازی بن گئے، اور سب کے سب اچھا زبردست علم آ گیا۔ بلکہ ایسے واقعات ہیں کہ اگر کسی کا بیل ہو جاتا وہ رونے لگتے کہ میں باہر نہیں جاؤں گا، ابن تیمیہ کے ساتھ رہنا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ سوچئے، بلکہ جس روم اور جس قید خانے میں ڈالا گیا دیواروں میں لکھ دیے تھے تو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر لکھا گیا، وہ کتاب بن گئی ہے، وہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جیل میں ڈال کر کے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیے کہ جو مجھ کو نعمت ملی، اگر جیل کو میں سونے سے بھر دوں گا تو میرے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ چیز کم ہو جائے گی۔ کہتے ہیں یہ بات ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آدمی جیل کا نام سن کر کے کانپتا ہے، لیکن ان کو کوئی پریشانی نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ دل میں ان کو سکون دے دیا ہے۔ اور کہتے تھے المحبوس من حبس قلبہ عن ربہ، اصل میں قیدی وہ ہے، اصل میں قیدی وہ ہے جس کے دل کو قید کر لیا گیا ہے اللہ کی یاد سے، جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہے، قید کر لیا ہے۔ اصل میں قیدی وہی ہے، اصل میں قیدی وہی ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علم اللہ جانتا ہے، ما رأیت احدا اطیب عیشا منہ قط، میں نے کسی بھی انسان کو اتنا خوش نہیں دیکھا۔ ابن تیمیہ تھے، جیل میں زندگی گزر رہی ہے لیکن اتنا خوش، اتنا بہترین زندگی میں کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ ما کان فیہ من ضیق العیش، حالانکہ وہ دنیاوی اعتبار سے تنگی کی زندگی پار کر رہے تھے جیل میں۔ اور کہتے ہیں کہ جیل میں ہوتے تھے، ہم لوگوں کو کبھی بھی تکلیف ہوتی تھی، قلنا اذا اشتد بنا الخوف، جب ہم کو گھبراہٹ ہوتی تھی، کسی چیز کا ڈر لگتا تھا تو سوچ خیال خطرناک آ جاتا تھا کہ ہمارے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی، اب سزا دی جائے گی، ایسے ہوگا ایسے ہوگا، تو ہم امام ابن تیمیہ کے پاس آ جاتے تھے، امام ابن تیمیہ کے پاس آ جاتے تھے، ان کو دیکھتے تھے، ان کی زندگی پر غور کرتے تھے کہ یہ جیل میں ڈالے گئے ہیں پھر بھی اتنا خوش ہیں، ان کو دیکھتے تھے اور ان کی باتیں سنتے تھے۔ فَيَذْهَبُ ذَلِكَ كُلُّهُ، تو تمام غم اور ڈر ہم کو ختم ہو جاتا تھا، تمام ڈر اور غم ہم کو ختم ہو جاتا تھا، اور دل میں جو گھبراہٹ تھی وہ خوشی میں بدل جاتی تھی اور اطمینان میں بدل جاتی تھی، اور ہمارا جو طاقت ہے، دلی طاقت، وہ بڑھ جاتا تھا ان کو دیکھ کر کے۔ تو یہ اصل میں ذکر و اذکار کے فوائد ہیں۔ اسی وجہ سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے ایک مرتبہ ہم لوگوں نے سنا نا کہ صبح میں پڑھتے تھے ظہر تک تقریباً، اور کہتے تھے یہ ہمارا ناشتہ ہے، ذکر و اذکار کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ اتنا تنگی زندگی ہو رہی ہے، اس گاؤں سے نکال دیے گئے، وہ ان کے مخالف ہو گئے، جیل میں ڈال دیے گئے، پھر بھی اتنا خوش ہے۔ تو اللہ رب العالمین اسی طریقے سے دل کی خوشی دے دیتا ہے، اور دنیا میں بادشاہ بن کر کے بیٹھتا ہے لیکن اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، اس کا دل جیل سے بھی بیکار ہوتا ہے۔ اس کو جا کر کے پوچھئے تو یہ پریشانی، وہ پریشانی، یہ گھبراہٹ، وہ گھبراہٹ، 50 سیکورٹی گارڈ رکھے گا، اس کو اتنا گھبراہٹ ہے، کوئی مال چوری لے کر جائے گا، کوئی اس کے جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی کیا ہے۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ کو قتل کر دے تو میں شہید ہو جاؤں گا، قتل کر دے تو میں شہید ہو جاؤں گا، اگر جیل میں ڈالے تو عبادت کرنے کا مزہ مجھ کو اکیلے میں ملے گا۔ تو اس طریقے سے ہے۔ بہرحال ذکر و اذکار کے بہت سارے فوائد ہیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے۔ اللہ سے غفلت ہی بہت بڑی بیماری ہے، شیطان فوراً پکڑ لے گا۔ اللہ سے جیسے ہی غافل ہوں گے شیطان اپنا غلام بنا لے گا۔
اور پھر الٹے سیدھے کام کریں گے. اسی وجہ سے ذکر و اذکار بہت آسان ہے, کرتے رہنا چاہیے. اللہ کی حفاظت میں بندہ رہے گا اور نیکیوں کا انبار لگ جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے, اور ہم ہر قسم کے شرک, بدعات, خرافات, رسم و رواج اور شیطانی ہتھ کنڈوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے.